ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز مجھ سے قبل ہمارے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حافظہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی پہچان کے موضوع پر بڑا دل نشیں خطاب کر رہے تھے. رب تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان اتنا عظیم اور عمدہ موضوع ہے کہ جی چاہتا ہے کہ یہ چلتا ہی رہے اور اپنے خالق اور مالک کی معرفت کے خزانے ہمارے سامنے کھلتے جائیں اور ہمارے دل روشن ہوتے جائیں. تو میں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کے حوالے سے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے بات سمیٹ لیں گے کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس حدیث کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ اجود حدیث لأہل الشام، کہ شام کے محدثین کی یہ سب سے عمدہ حدیث ہے. اور اس حدیث کے راوی ابو ادریس خولانی جو ابو ذر غفاری کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کان اذا حدث بهذا الحدیث جثا علی قدمیہ، کہ جب بھی وہ یہ حدیث بیان کرتے تو دوزانوں ہو کر بیٹھ جاتے اس حدیث کے احترام کے لیے. اور اس حدیث میں جو رب تعالیٰ کی معرفت کے خزانے ہیں ان کے لیے اظہار ادب کے لیے دوزانوں ہو کر بیٹھ جاتے. یہ حدیث قدسی ہے. اس میں 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے یا عبادی کے جملے کے ساتھ. اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو.
اور یہ بڑا ایک محبت بھرا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے بندو. تو بہت ہی اس میں ایک رغبت اور شوق کا پہلو ہے کہ اس حدیث کو ہم بار بار سنیں کہ اللہ رب العزت میرے بندو کہہ کر مخاطب ہے. پہلا جملہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا. میں ظلم نہیں کروں گا، عدل ہی کروں گا. میرا سارا معاملہ عدل پر قائم ہوگا. وجعلتہ محرم بینکم محرم، اور اس ظلم کو میں نے تم پر بھی حرام کر دیا. جو میرا ایک فعل ہے ظلم نہ کرنا بلکہ عدل کرنا، اسے تم بھی اختیار کر لو اور ظلم نہ کرو. فلا تظالموا، ظلم نہ کرو. ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ظلم نہیں کرتا. اور تم اگر یہ کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کو اور اس کے کاموں کو اپنے اندر پیدا کرو. مثلا اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بخشنے والا ہے، تم بھی لوگوں کو معاف کرو. اللہ رب العزت بندوں پر احسان کرتا ہے، تم بھی لوگوں پر احسان کرو. جو اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہیں اور اس کے اعمال ہیں، اس کے افعال ہیں، وہ اپنے اندر پیدا کرو. تو یہ حدیث سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات پر ظلم کرنا حرام کر لیا، تو تم بھی یہ طے کر لو کہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، نہ بیوی پر، نہ بچوں پر، نہ پڑوسی پر، نہ دوست پر، حتیٰ کہ نہ کسی کافر پر ظلم نہیں کرو گے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ. دنیا میں جو انسان ظلم کرتا ہے وہ سمجھے کہ یہ قیامت کے اندھیرے ہیں. جتنا ظلم ڈھاؤ گے اتنا قیامت کے دن اندھیروں میں ڈال دیے جاؤ. اور قیامت کے دن نور ہم سب کی ضرورت ہے. نور کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتے. صرف ایک ہی مقام کی نشاندہی کرتا ہوں، پل صراط کی. یہ پل صراط جہنم کی پشت پر نصب ہوگا، اور جہنم بہت بڑی ہے، اس دنیا سے بھی بڑی ہے. اور اس کی پشت پر یہ پل صراط نصب ہوگا. کتنا بڑا ہوگا یہ پل! اور حدیث میں آتا ہے کہ احد من السیف و ادق من الشعر. یہ پل تلوار سے زیادہ کاٹنے والا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا. سمجھے کہ ایک ریزر ہے بہت بڑا، ہزاروں میل لمبا، جو جہنم کی پشت پر نصب کر دیا گیا. اس کو چل کر عبور کرنا. اس پل میں پھسلن ہوگی. صحیح بخاری کی حدیث ہے مزلقۃ، یہ پھسلنے کی جگہ ہوگی، پاؤں کو استقرار نہیں ملے گا. مدحضۃ، مزید تاکید، پھسلن ہی پھسلن ہوگی. اور اندھیرے ہوں گے، نور نہیں ہوگا نیچے جہنم میں. کیسے عبور کرو گے؟ کیسے عبور کرو گے؟ اتنا لمبا راستہ، نیچے دہکتی آگ ہے، پھسلن بھی ہے اور اندھیرے بھی ہیں. تو کیسے اس کو عبور کرنا ممکن ہوگا؟ اندھیرے کیسے بنیں گے؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ. جو بھی دنیا میں ظلم ڈھاؤ گے وہ قیامت کے اندھیرے بنتے جائیں گے. وہ اپنی بیوی پر ظلم کرے، بچوں پر ظلم کرے، ماں باپ پر ظلم کرے، حتیٰ کہ میں نے کہا کسی کافر پر ظلم کرے، وہ ظلم بھی قابل قبول نہیں. یہ ظلم آخرت کے اندھیرے بنتے جائیں گے. تو یہ پہلا جملہ اس حدیث کا، حدیث قدسی کا، کہ اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا اور تم پر بھی حرام کر دیا. فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو.
ورنہ یہ ظلم جو ہے یہ آخرت کے اندھیرے بن جائیں گے. قوم کا راعی ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، اگر وہ پبلک پر ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم بھی آخرت کے اندھیرے ہیں. جتنا ظلم کا دائرہ کار وسیع ہوگا اتنے اندھیرے وسیع ہوں گے. ایک ظلم وہ ہے جو باپ اپنے بیٹے پر کرتا ہے، ایک فرد پر، اور ایک ظلم وہ ہے جو حاکم اپنی رعیت پر کرتا ہے، وہ کروڑوں افراد ہیں. تو ظلم کا دائرہ وسیع ہو گیا، اندھیرے بھی وسیع ہو گئے. یہ ظلم قابل قبول نہیں ہے. ہم حکومت کے حوالے سے صرف ایک مثال دیں گے، کسی کی ذات پر تنقید نہیں کر رہا، کیونکہ ریاست مدینہ کے دعوے کیے جاتے ہیں. ریاست مدینہ میں نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی ایک ٹیکس آپ ثابت کر کے دکھائیں، ایک ٹیکس. ہاں، نظام زکوٰۃ تھا، اور زکوٰۃ پوری قوت سے وصول کرنا، پوری قوت سے. جیسے ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ میں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے قتال کروں گا، لڑوں گا. حتیٰ کہ جو لوگ زکوٰۃ میں اونٹنی دے دیں اور اس کی رسی روک لیں، اس رسی کو لینے کے لیے بھی قتال کروں گا. پوری قوت سے پوری زکوٰۃ لو. اللہ تعالیٰ کا نظام زکوٰۃ ایسا ہے کہ یہ کافی اور شافی، یہ پوری رعیت کو کفایت کر جائے گا، اس کے نظام میں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ ٹیکسوں کا نفاذ ایک ظلم ہے، اور یہ ظلم بھی ایسا جس میں پوری قوم پس رہی ہے، بربادی کے دھانے پر ہے. یہ بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم ریاست مدینہ کا جملہ سن کے یہاں تک پہنچ چکے. تو بھئی ریاست مدینہ میں یہ ظلم نہیں تھا. کسی کے کاروبار پر نظر رکھنا یہ ذاتی حقوق کا استحصال ہے. ایک انسان کما رہا ہے، لاکھوں کمائے، کروڑوں کمائے، اس پر آپ کی نگاہ ہو. کسی کے پاس جائیداد ہے، کسی کے پاس گاڑیاں ہیں، آپ یہ پوچھے کہاں سے لی، یہ سوال بنتا ہی نہیں. ہاں، کوئی آپ کو نظر آئے کہ اس نے کوئی قانون شکنی کی ہے، قانون توڑا ہے، اس کی پکڑے، اس کا مواخذہ کریں. لیکن یہ کون سی بات ہے کہ تمہارے پاس یہ کوٹھیاں کہاں سے آئیں، یہ کاریں کہاں سے آئیں؟ کوئی غلطی کر رہا ہے اس کا مواخذہ کرو. تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، تم پر بھی حرام کرتا ہوں، آپس میں ظلم نہ کرنا، ورنہ اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. جو ظلم کرو گے وہ آخرت کے اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا. جتنے زیادہ ظلم کرو گے اتنے اندھیرے بڑھتے جائیں گے، تو کیسے کامیاب ہو؟ آخرت میں نور کی ہر بندے کو ضرورت ہے. منافقین مومنین سے کہیں گے کہ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھ لو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارا کچھ نور حاصل کر لیں، نور حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ بیچ میں دیوار قائم کر کے، دیوار کو حائل کر کے ان کو اندھیروں میں دھکیل دے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے، اور اس دوستی کا حق یوں ادا کرتا ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف منتقل کرتا ہے. نور کی ضرورت ہے. اور جو یہ کفار ہیں باغی اس نظام کے، ان کا جو دوست ہے وہ طاغوت ہے، جو ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. نور کی بڑی قدر و قیمت ہے. پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام فجر کی سنتیں پڑھ کر ایک دعا کیا کرتے تھے. دائیں کروٹ لیٹتے اور بعض اوقات لیٹے ہوئے دعا پڑھ لیتے، اور بعض اوقات مسجد میں جاتے ہوئے دعا پڑھتے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا
بجعل لی نورا بجعلنی نورا، اور ایک روایت میں بجعل فی لسانی نورا، اور ایک روایت میں بجعل فی لحمی نورا بدمی نورا بشعری نورا بعظامی نورا بمخی نورا، اللہم اجعل فی نفسی نورا بعظم لی نورا بعظم لی نورا۔ یہ طویل دعا، یا اللہ میرے دل میں نور بھر دے، آنکھوں میں نور عطا فرما دے، کانوں میں نور عطا فرما دے، زبان پہ نور عطا فرما دے، اوپر نور دے دے، نیچے نور دے دے، دائیں طرف نور، بائیں طرف نور، آگے نور، پیچھے نور۔ بجعلنی نورا، مجھے نور عطا فرما دے، بجعلنی نورا، مجھے خود نور بنا دے۔ کس قدر نور کی طلب ہے، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ آخرت کی ظلمات اور تاریکیاں اور آخرت کے اندھیرے یہ ناقابل برداشت ہے۔ دوسرا جملہ، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلا دوں، تو کھانا مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، مجھ سے کھانا مانگو، ایک ایک لقمے کے لیے تم میرے محتاج ہو، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تمہیں بھوکا نہیں ماروں گا، بھوکا نہیں رکھوں گا، بس سوال مجھ سے کرو، طلب مجھ سے کرو، میرے در کے سوالی بن جاؤ اور میرے در کے فقیر بن جاؤ۔ تم سارے کے سارے فقیر ہو، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے فقیر ہو، میں تمہیں عطا کروں۔ جب عطا کر دوں تو صرف میرا شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، اور دوں گا، پھر میرا شکر کرو گے اور دوں گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرضی عن العبد اذا اکل اکلۃ فحمدہ او شرب شربۃ فحمدہ، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، ایک لقمہ کھائے اور الحمدللہ کہے، ایک پانی کا گھونٹ پیے اور الحمدللہ کہے، ہر لقمے پہ الحمدللہ کہے، ہر گھونٹ پہ الحمدللہ کہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کہ یہ بندہ وہ بندہ ہے جو اس بات کو پہچانتا ہے کہ یہ سارے لقمے دینے والا میں ہوں، یہ سارے گھونٹ عطا کرنے والا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، لہذا کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے اور میرا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ یہ توحید کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس بات کا تصور کہ اللہ ہی دے رہا ہے اور دینے والا کوئی نہیں۔ جن درگاہوں کو ہم نے چنا ہوا ہے دینے کے لیے، مانگنے کے لیے، سب جھوٹ اور باطل، وہ اللہ، اس کا در ہمیشہ کھلا ہے، ہمیشہ عطا کرنے والا، اور وہی عطا کرتا ہے۔ تم سارے فقیر ہو، میں بھی فقیر ہوں، آپ بھی فقیر ہو۔ کبھی کسی فقیر کو دیکھا ہے کسی فقیر سے مانگتے ہوئے؟ آپ گاڑی پر جا رہے ہیں، سڑک پہ 10 فقیر کھڑے ہیں، آپ سے مانگے گی، گاڑی روکی آپ سے مانگے گی، آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے مجھے دے دو، کوئی مانگا کبھی؟ سارے فقیر ہیں، فقیر فقیر سے کیسے مانگے؟ تم سارے فقیر ہو، اللہ غنی و حمید ہے، اللہ مالدار، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسی سے مانگو۔ فقیر فقیر سے نہیں مانگتا، ایک فقیر کا دوسرے فقیر سے مانگنا یہ جہل اور حماقت ہے۔ تو یہ جو بندہ ایک لقمہ کھا کے اللہ کی حمد کرتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ وہ جانتا کہ یہ لقمہ اللہ نے دیا اور دینے والا کوئی نہیں، اس لقمے پر میں اللہ ہی کی حمد کرتا ہوں، اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، حدیث میں اس کو کفر کہا گیا۔ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی، اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی کافر بالکواکب، واما من قال مطرنا بنوع کذا فهو مؤمن بالکواکب وکافر بی۔ نبی علیہ السلام نے بارش کا ذکر کیا، رات بارش برسی، اس بارش نے برس کر کچھ بندوں کو مومن کر دیا، کچھ کو کافر کر دیا۔ جنہوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، ان کے ایمان تازہ ہو گئے، ان کے ایمان نکھر گئے، اور جنہوں نے کہا یہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر ہے، وہ ایک ہی جملے سے اللہ کا انکار کر بیٹھے اور کافر بن گئے۔ اور ہم کتنی نعمتوں کو چن چن کر غیر اللہ کے نام ڈال رہے ہیں، ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔
روزی فلاں دیتا ہے، شفا فلاں دیتا ہے، اور اولاد فلاں دربار سے ملتی ہے، مشکل ہو تو فلاں ٹالتا ہے، حاجت ہو تو فلاں پوری کرتا ہے. ایک ایک نعمت کو ہم نے چن کر غیر اللہ کے نام الاٹ کر دیا. تو کیا ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں؟ ایک بارش کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے والے کافر ہو گئے. یہ بڑے توحید کے اہم نقطے. یا عبادی کلکم جائع، تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمت، سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں. فاستطعمونی، مجھ سے کھانا طلب کرو، ایک ایک لقمہ مجھ سے طلب کرو. اطعمکم، میں تمہیں کھلاؤں گا، میں تمہیں دوں گا. بار بار طلب کرو، کسی اور سے نہ مانگو، مجھ سے اور مانگتے جاؤ، زیادہ مانگتے جاؤ. دوں گا، بار بار عطا کروں گا. میرے علاوہ کسی اور سے مانگو گے وہ ناراض ہوگا، اور مجھ سے اگر نہ مانگو گے میں ناراض ہوں. میں نہ مانگنے پر ناراض ہوں. دنیا مانگنے پر ناراض ہوتی ہے، میں نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہوں. مانگو مجھ سے، خوب مانگو. میرے خزانے کیسے ہیں؟ آگے حدیث میں بیان. یا عبادی کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسکم. اے میرے بندو، تم سارے کے سارے ننگے ہو، بے لباس ہو، سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں. فاستکسونی، مجھ سے لباس طلب کرو. اکسکم، میں تمہیں لباس دوں گا، میں تمہاری برہنگی دور کروں گا. لباس عطا کرنے والا میں ہوں، پانی دینے والا میں ہوں، کھانا دینے والا میں ہوں، میں عطا کروں گا. تو یہ لباس جو ہم نے پہنا ہوا ہے یہ اس اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، کسی اور کی نہیں ہے. اسی سے مانگو، اسی سے سوال کرو، اسی سے طلب کرو. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو، تم سارے گمراہ ہو، راہ راست سے بھٹکے ہوئے، سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں. یعنی کیا باقی بچا؟ ہم ہر چیز میں محتاج ہیں کس کے؟ اللہ رب العزت. یہ کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، دنیا کے یہی کام ہے، اللہ دے گا. باقی رہ کے ہدایت، دین کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، تم سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں. تو ہدایت مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، کسی اور سے نہیں. تبھی تو نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، ہدایت اللہ سے مانگتے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. اللہ سے طلب کرتے، اللہ ہی عطا کرنے والا. شیخ الاسلام فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جب اہدنا الصراط المستقیم کہو تو اپنے ذہن میں دو مفہوم حاضر کرو. ایک یہ کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، اور دوسرا یہ کہ یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں اس پر قائم بھی رکھنا. ہدایت ابدی ہو، دائمی ہو، کبھی ہمیں گمراہ نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. اللہ بڑی بے پرواہ ذات ہے، سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں. اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے اور جس طرف چاہے پھیر دے. بے نیاز، بے پرواہ ذات ہے. تو پھر ہمیشہ ہدایت طلب کرو. اللہ کے پیارے پیغمبر خود گھر میں یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا، اپنے دین پر ثابت رکھنا. ایک بار سید عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ لیا کہ آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ سید ولد آدم، سارے انبیاء کے امام اور قائد، آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم یہ بات نہیں جانتی کہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے. تو اللہ سے ڈر کر رہو. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ
تیرے حضور واسطہ پیش کر رہے ہیں، کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اقرار، یہ اعتراف، یہ عقیدہ کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، تجھ سے استعانت کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں. یہ وسیلہ پیش کر کے تیرے تعارف کا، تیری معرفت کا، تیری پہچان کا اور تیری صفات کا وسیلہ پیش کر کے ہماری طلب یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت دے دے اور اس پر قائم بھی رکھنا. سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں. ایک حدیث اور ذہن میں، آپ کے بھی ذہن میں آ گئی ہوگی، بظاہر ایک تعارض لگتا ہے دونوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اور یہاں یہ کہ تم سب گمراہ ہو، گمراہی پر پیدا ہوتے ہو. وہاں یہ ہے کہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہو. تو کچھ تعارض سا ہے، لیکن تعارض نہیں ہے. تم سب گمراہ ہو، دنیا میں آتے ہو حق سے ناواقف، حق سے نابلد. کوئی انسان ماں کے پیٹ سے پڑھ لکھ کر نہیں آتا، وہ گمراہی ہے نا. حق علم نہیں، حق کا علم نہیں، حق کی پہچان نہیں، اس لیے سارے گمراہ ہیں. فعلاً ایک ہے کسی چیز کا وجود بالفعل، اور ایک ہے کسی وجود کا، کسی شے کا وجود بالقوہ. بالقوہ تم سارے فطرت اسلام پر، بالفعل تم سارے گمراہ ہو. عملاً جب دنیا میں آتے ہو، هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں نا ہمارے فلاں ولی جب دنیا سے آئے ماں کے پیٹ سے تو 20 پارے کے حافظ بن چکے تھے، 20 پارے حفظ کر کے آئے تھے. وہ شیر پنجاب مولوی منظور صاحب کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا اور انتظار کر کے پورا قرآن حفظ کر کے آ جاتے. یہ 10 پارے باقی کو چھوڑ دیے، تھوڑا اور رک جاتے اور 10 پارے پورے یاد کر کے اور پھر دنیا میں آتے. یہ سارا جہل ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ہے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے. یہ بالفعل ہر انسان کی تخلیق ہے، جہالت پر ہے، ضلالت پر ہے. لیکن بالقوہ صلاحیت ہے کہ تم فطرت اسلام کو سمجھو اور اپناؤ. بالفعل تم جاہل ہو، بالقوہ تم عالم بن سکتے ہو، ہدایت پر آ سکتے ہو، فطرت اسلام کو پہچان سکتے ہو. یہ دونوں حدیثیں متعارض نہیں ہیں. ایک حدیث بالفعل پر دلالت کرتی، دوسری بالقوہ پر، کہ صلاحیت ہے، عقل ہے، شعور ہے، قلب ہے. اگر پڑھو گے، لکھو گے، سمجھو گے، علماء کی طرف رجوع کرو گے تو فطرت اسلام کو پہچان لو گے، ہدایت پر آ جاؤ گے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں صلاحیت کا استعمال نہیں کرتے اور گمراہ کے گمراہ رہتے. آگے فرمایا یا عبادی، غور سے، انکم تذنبون لیلا ونہارا وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، دن رات گناہ کرتے، اور مجھے پہچان لو، میں سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں. فاستغفرونی، تو مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے گناہ بخشواؤ. اغفر لکم، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا. ان گناہوں کی بخشش کے تعلق سے میرا ہی در ہے کھلا ہوا، ہر وقت، دن رات کھلا ہے. کوئی ٹائمنگ نہیں، کوئی پابندی نہیں وقت کی. دن بھی رات میں یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. رات شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا کہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والوں اور رات کی تاریکی میں چھپ کر توبہ کرو.
دن چڑھتا ہے اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ رات کو چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، دن چڑھ گیا، آؤ توبہ کر لو، میں تمہیں بخش دوں۔ تو میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے اور میرے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ مجھ سے توبہ کرو، استغفار کرو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ بس شرط یہ کہ تمہارا عقیدہ یہ ہو کہ گناہ صرف اللہ ہی بخش سکتا اور کوئی نہیں۔ اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، اسی کی صفت ہے گناہوں کو بخشنا اور گناہوں کو معاف کرنا۔ ہر گناہ بخشتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، سارے گناہ بخشتا ہے، ایک ہو یا 1,00,000 اور 1 کروڑ ہو، بے پرواہ ذات، کوئی چیز اس کے لیے بڑی نہیں، معاف کرنے والا ہے۔ یہ عقیدہ ضروری ہے کہ اللہ ہی گناہوں کو بخشتا ہے۔ یہ سید الاستغفار ہے جو صیغہ اللہ کے پیغمبر نے سکھایا، سارے استغفاروں کا سردار، صحیح بخاری میں، اس میں اس عقیدے کا اظہار ہے، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، تو ہی بخشے گا، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم دن رات گناہ کرتے ہو، تمہارا کام گناہ کرنا، میرا کام معاف کرنا، میرے در پہ آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، میں سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ بنی اسرائیل کے 100 افراد کے قاتل کو معاف نہیں کیا، 100 قتل، اس کو نہیں بخشا، اس کو معاف نہیں کیا۔ کیسے کیسے کو بخشا، تاریخ میں مثالیں موجود ہیں۔ تو میرے در پہ آؤ، میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی۔ اے بندو، میں ایسا غنی ہوں کہ تم میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، جاؤ سارے فاسق اور فاجر اور کافر فرعون بن جاؤ، جا کے میرا کوئی نقصان نہیں کر سکو، اور نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے۔ وہ ایسی کامل حکمل ذات ہے، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی نفع پہنچ سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اے میرے بندو، اگر تم پاپی اور فاجر، فاسق اور طاغوت بن جاؤ، میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اور اگر تم ایک بڑے متقی انسان بن جاؤ، مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، نہ تم مجھے میرا نقصان کر سکتے نہ نفع پہنچا سکتے۔ آگے اس کی اور تفصیل ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زادوا فی ملکی شیئا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقصوا من ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے سارے اگلے پچھلے لوگ آ جائیں، انسان بھی جن بھی، اور سارے کے سارے سب سے بڑے متقی بن جائیں، اتقى قلب رجل واحد، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ تقوی کا تعلق دل سے ہے، یعنی سب کا دل اتقى بن جائے، سب سے بڑا متقی، سب کا دل سب سے بڑے متقی انسان کا روپ دھار لے، انسانوں کا بھی جنوں کا بھی، یہ اربوں خربوں لوگ ہیں، اور جنوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، سارے کے سارے جن اور انسان، اولین و آخرین، سب کے دل اگر کائنات کے سب سے بڑے متقی انسان کے دل کی مانند ہو جائیں تو میری جو ملک ہے اور میری جو بادشاہت ہے اس میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے، ایک ذرے کا۔ کائنات میں سب سے بڑے متقی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا انسان اور جن، ان کے دل اگر محمد مصطفیٰ جیسے بن جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اس کے ملک میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ ایسی وہ کامل و اکمل ذات ہے، کوئی نقص نہیں اس میں، کوئی نقص ہو تو اس کو دور کیا جائے، ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر سارے اگلے پچھلے لوگ، انسان اور جن، سب سے بڑے فاسق اور فاجر بن جائیں،
ابو جہل بن جائے، فرعون بن جائے، انسان بھی اور جن بھی، میری جو بادشاہت ہے اس میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکے۔ کیا وہ ذات ہے، کیا اس کی معرفت، کیا اس کی پہچان کے خزانے اس حدیث میں، ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکے گی۔ پوری دنیا سب سے بڑی متقی بن جائے، ایک ذرہ بڑھا نہیں سکیں گے، اور پوری دنیا سب سے بڑا فاسق اور فاجر بن جائے، ایک ذرہ میری بادشاہ سے گھٹا نہیں سکے۔ آؤ سنو اللہ کے خزانے کیا ہیں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد فسألونی فأعطی کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا ما ينقص المخيط من الماء اذا ادخل في البحر۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے سارے اگلے پچھلے لوگ، انسان بھی جن بھی، جو پیدا ہو کے مر چکے وہ زندہ ہو کر آ جائیں، جو آج موجود ہیں وہ بھی آ جائیں، اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ آج ہی پیدا ہو کر آ جائیں، انسان بھی اور جن بھی، اور سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فسالونی، مجھ سے مانگنا شروع کر دیں۔ مانگیں، ایک دم مانگیں، کوئی لائن لگانے کی ضرورت نہیں، نہ مانگنے کے لیے کسی لینگویج کی ضرورت ہے۔ جو زبان ہے، اردو ہے، سندھی ہے، پنجابی، جو زبان ہے اس میں مانگو، اور جو چاہو مانگو۔ نہ وقت کی قید ہے، نہ زبان کی قید ہے، نہ کوئی ترتیب ہے، اور نہ ہی سوال کی تحریر ہے۔ کیا مانگنا، جو چاہو مانگو، حکومتیں مانگو، اقتدار مانگو، دولتیں مانگو، چاندی سونے کے ڈھیر مانگو، ہدایت مانگو، جو چاہو مانگو، اور میں سب کو دیتا جاؤں بغیر کسی تاخیر کے۔ جو مانگا میں نے عطا کر دیا، سب کو اکٹھا دے دیا، کسی تاخیر کے بغیر دے دیا، تو سب کو دینے کے بعد میرے خزانے کتنے کم ہوں گے، کتنی کمی آئے گی؟ فرمایا کہ اتنی بھی نہیں، جتنا ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لو تو کتنا پانی کم ہوگا، اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی۔ کیا اس کی دین اور کیا اس کی عطا ہے۔ اے انسان، تو احمق ہے، اس ذات کو چھوڑ کر ان کے در پہ جاتا ہے جو خود فقیر ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس ذات کے خزانے سارے اولین و آخرین ایک ہی دفعہ پیدا ہو کر جمع ہو جائیں، انسان اور جن بھی، اور ایک میدان میں جمع ہو کر مانگیں، کسی لائن اور ترتیب کے بغیر اکٹھے مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، جو چاہے مانگیں۔ اللہ سب کو عطا کرتا جائے، سب کو عطا کرنے کے بعد بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئی۔ جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لو، کتنا پانی کم ہوگا؟ کوئی پانی کی کمی محسوس ہوگی؟ سمندر بہہ رہا ہے، لہریں جاری ہیں، ایک سوئی ڈبو کر نکال لو، کوئی پانی کم نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو اس در کے سوالی بن جاؤ، اس کے محتاج بن جاؤ، اسی کو پکارو، دن رات اس کو پکارو، وہ دینے والا، عطا کرنے والا۔ یا عبادی، آخری جملہ، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم۔ میرے بندو، میں تمہیں کس حیثیت سے دیکھ رہا ہوں؟ تمہارا مال نہیں دیکھ رہا، تمہاری فیکٹریاں نہیں دیکھ رہا، تمہارا بینک بیلنس نہیں دیکھ رہا، میں تمہارے اعمال گن رہا ہوں، تمہارے اعمال وہ شمار کر رہا ہوں۔ کتنے پیسے تمہاری جیب میں، کتنا تمہارا بینک بیلنس، وہ شمار نہیں کر رہا، اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں، دنیا میں کوئی حیثیت بھی نہیں۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا شربۃ من ماء۔ اگر پوری دنیا کے خزانے، اس سب کی اہمیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر مشرک کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ دے رہا ہے، کوئی دنیا کی حیثیت ہی نہیں، دنیا کی اہمیت ہی نہیں۔ تو اے میرے بندو، تمہاری دنیا نہیں دیکھ رہا، تمہارے پیسے نہیں گن رہا، تمہاری فیکٹریاں نہیں دیکھ رہا، بلکہ انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، تمہارے اعمال گن رہا ہوں، تمہارے اعمال گن رہا ہوں۔ کیوں گن رہا ہوں؟ تاکہ ان اعمال کی جزا یا سزا دوں۔ نیکیاں کر رہے ہو، اچھا بدلہ دوں گا، گناہ کرو گے اس کی سزا دوں گا۔
یہ ہے مقصد حیات بھی یہ، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ عمل کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے مشکل امتحان میں ڈال دی. دنیا دی ہے، پیدا کیا ہمیں، امتحان بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل، بڑا کڑا امتحان. اور اس کڑے امتحان کے نتائج اچھے بھی ہیں اور بھیانک بھی. اچھے ایسے ہیں کہ جنت، لیکن جنت کوئی سستا سودا نہیں ہے. اس سودے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. یہ کڑی آزمائش. الا ان شرعۃ اللہ غالیہ، الا ان شرعۃ اللہ الجنہ. اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، جنت. لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا ما فیہا. جنت کی ایک بالش جگہ پوری دنیا سے قیمتی. اس کو آسانی سے تم حاصل کر لو گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ بیٹھ کے سوچو تو صحیح کہ تم نے جنت کے لیے کیا کیا ہے. اتنا مہنگا سودا، اتنی قیمتی دولت، کیا کیا ہے تم نے؟ یہ بھی تو غور کرو. تمہارے اعمال گن رہا ہوں. کیوں گن رہا ہوں؟ تاکہ مرنے کے بعد تمہیں ان اعمال کی جزا دوں یا سزا دوں. یہ مقصد. نیک اعمال کرو گے اچھی جزا ملے گی، جنت ملے گی، میری رضا ملے گی، میری محبت ملے گی. برے اعمال کرو گے تو سزا ملے گی، جہنم کی دہتی آگ ہے، میری ناراضگی، میرا غصہ. بڑا یہ بھیانک عذاب ہے. بس میرے بندو سن لو، ہم نے سارے اعلان کر دیے، اپنی معرفت آپ کے سامنے رکھ دی. اب آخری بات سن لو، تمہارے اعمال گن رہا ہوں. ہر وقت میرے سامنے، رات کے اندھیرے ہوں یا دن کے اجالے ہوں، سفر ہو یا حضر ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، تم سب کو دیکھ رہا ہوں، تمہاری باتیں سن رہا ہوں. کوئی چیز مجھ سے اوجھل نہیں ہے. اور جو کچھ تم کر رہے ہو، رات کی تاریکی میں کرو، چھپ کر کرو یا علن اعلان کرو، ہر چیز دیکھ رہا ہوں. اور قیامت کے روز اس کی جزا یا سزا دوں. کچھ لوگ رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے، گناہ سر انجام دیتے، اور کچھ لوگ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر رب سے راز و نیاز کرتے ہیں. کمرے کی تاریکی میں اور کمرے کی تنہائی میں رب تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، گر گڑاتے ہیں اس کے سامنے. اندھیرا وہ بھی ہے، اندھیرا یہ بھی ہے. کچھ لوگ اندھیروں میں چھپ کر گناہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اندھیروں میں چھپ کر رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے سامنے قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں. دیکھ رہا ہوں سب کو، جزا اور سزا دوں گا. یہ حیات اور موت کا نظام اسی سلسلے میں امتحان کی ایک کڑی ہے. زندگی دی تاکہ تم عمل کرو، موت دوں گا تاکہ عمل کا حساب لے لو. یقینی ہے یہ جزا اور سزا ملے گی. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. اب جو بندہ اپنے اعمال میں خیر پائے، اپنا محاسبہ کرے اور اعمال صالحہ پائے، خیر پائے، نیکیاں پائے، اچھے عمل پائے، وہ کیا کرے؟ وہ یہ نہ کہے کہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ فلیحمد اللہ، اللہ کی حمد کرے. اسی کی توفیق، اس کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اپنا کمال قرار نہ دے، اس کو اللہ کی توفیق قرار دے کہ اللہ کی توفیق ہے، اس کی عطا اور اس کی دین. اور جو من وجد غیر ذالک، جو خیر نہ پائے بلکہ شر پائے، گناہ پائے، فلا یلومن الا نفسہ، وہ نہ ملامت کرے مگر اپنے آپ. یہ سارا اس کا قصور ہے، ساری اس کی تقصیر ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ وہاں اللہ کی توفیق نہیں ہے. توفیق اللہ ہی کی. یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، اور اللہ کی اس کائنات میں کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو رہا. اگر کوئی خیر کر رہا ہے تو اللہ کی توفیق سے، اور اگر کوئی گناہ اور شر کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے، اس کی مشیت سے. اللہ جانتا ہے کہ خیر کے قابل کون ہے اور شر کے قابل کون ہے، جنت کے قابل کون سا وجود ہے اور جہنم کے قابل کون سا جسم. اللہ جانتا ہے.
اللہ جانتا ہے کہ یہ شخص نیکی کے قابل ہے، جنت کے قابل ہے، کیوں؟ اور یہ شخص برائی کے قابل ہے، جہنم کے قابل ہے، کیوں؟ بس یہ ہے اللہ کا راز جس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اس راز سے کوئی آگاہ نہیں، نہ کوئی نبی مرسل اور نہ کوئی ملک مقرب، کوئی اس سے آگاہ نہیں۔ اسی مرحلے پر اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کا ذکر یہاں تک پہنچ جائے تو خاموش رہو، زبانیں بند کر لو کہ یا اللہ تو نے فلاں بندے کو ہدایت دی کہ وہ ہدایت کے قابل ہے، کیوں؟ اور فلاں بندے کو گمراہ کیا کہ وہ گمراہی کے قابل ہے، کیوں؟ اللہ کا راز ہے۔ اپنے لیے سلامتی مانگو، یا اللہ مجھے سلامتی عطا فرما دے، مجھے ہدایت عطا فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے نیکی کی توفیق دے دے، بجائے اس کے کہ ان نقطوں میں غور کرو جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں اور نہ کوئی نتیجہ ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے اپنے لیے ہدایت طلب کرو، اس کی مدد طلب کرو، استغفار کرو، اپنے دلوں کو اس کی خشیت سے بھر لو تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک من خشی ربہ، جس دل میں اللہ کی خشیت ہوگی اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تو خشیت پیدا کرو، اس کا ڈر پیدا کرو، اس کا خوف پیدا کرو، اتقوا اللہ یحذرکم اللہ نفسہ، اس کی خشیت پیدا کرو تاکہ وہ راضی رہے۔ وہ جانتا ہے کون سا دل کیسا ہے، کون سا نفس کیسا ہے، کون سا دل، کون سا جسم جنت کے قابل ہے، کون سا جہنم کے قابل ہے، وہ جانتا ہے۔ لیکن کیوں؟ یہ اس کا راز ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ حدیث اللہ کی توفیق سے پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس حدیث میں علمی خزانہ ہے، رب تعالیٰ ہمیشہ اسے اپنے سامنے رکھنے کی ہمیں توفیق دے اور اس پر ہم کو قائم و دائم رکھے، عقیدے کی اصلاح فرمائے، عمل کی اصلاح فرمائے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یا اللہ جو بھی امراض پھیلے ہوئے ہیں، یہ کرونا اور جو بھی موذی امراض، یا اللہ اس ملک سے ان کو اٹھا لے، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو عافیت کی زندگی عطا فرما دے، صحت کی زندگی عطا فرما دے، ایمان کی سلامتی کی زندگی عطا فرما دے۔ اور آج کا یہ بڑا کامیاب پروگرام، بڑا پرسکون اور بڑا باوقار، بہت ہم خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کو، بالخصوص مولانا امین صاحب اور ڈاکٹر امان اللہ صاحب اور جو ان کی رفقا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر دے، اس کا صلہ عطا فرمائے۔ آپ بھی دور دراز سے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے، رحمتیں عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔